سنتے ہیں. سو آپ کی تالیوں میں خداوند کے بندہ کو بھائی موزس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے آئے اور جو باتیں خداوند نے اس کے اندر رکھی ہم تک بیان کریں. آئے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں. جیسے کہ آپ اب جانتے ہیں کہ یہ سال کا آج آخری دن ہے اور میں نے پاشا صاحب سے کہا تھا کہ میری دلی خواہش تھی کہ آپ کو چلے اگر پورا سال نہیں ملاقات ہو سکی تو سال کے آخری دن میں آپ سے ضرور ملاقات کر سکوں. آپ لوگوں کا بھی بہن بھائیوں کا سب عزیزوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکالا وقت اور آپ آج یہاں پر خداوند کے کلام کے لیے اکٹھے ہوئے. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف چلیں میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کے بھی جانتے ہو کہ میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس دن کو نہیں دیکھ سکے. ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم آج اس سال کے آخری دن کو بھی دیکھ سکے. آپ کے بہت سارے بھائی ہوں گے بہن ہوں گے رشتہ دار ہوں گے عزیز ہوں گے جو 2022 کو مکمل نہ کر سکے. ٹھیک ہے اس سے بڑی اور خوشی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ خداوند نے ہمیں یہ دن دیا اور یہ پورا سال اس نے ہماری جو سے حفاظت کر کے رکھی. ایک چیز میں آپ کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو سا ہے وہ غریب اور امیر ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ غریب اور امیر ہو سکتا ہے. کسی کے پاس دولت زیادہ ہو سکتی ہے کسی کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے لیکن ایک چیز خدا نے سب کو دی ہے وہ امیر ہو غریب ہو گوجرا میں رہتا ہو لاہور میں رہتا ہو امریکہ میں رہتا ہو پشاور میں رہتا ہو اسلام آباد میں رہتا ہو دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتا ہو وہ چیز سب کو خدا نے دی ہے. اور وہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو سب کو خدا نے دی؟ جی اور کچھ زندگی میں بیمار بھی تو ہیں کچھ تندرست ہے کچھ بیمار ہے تو پھر بھی تو لیول تو نہ ہو سکا. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو بیمار کے پاس بھی ہے تندرست کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے امیر کے پاس بھی ہے غریب کے پاس بھی ہے ایک سیاستدان کے پاس بھی ہے ایک عام شخص کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے خدا کے خادم کے پاس بھی ہے جو نہیں بھی خدا کو مانتے اس کے پاس بھی ہے. وہ کیا چیز ہے جو خدا نے سب کو دی ہے؟ اور زندگی تو سب کے پاس ہے جس کے اندر سانس ہے لیکن وہ چیز سب کے پاس برابر ہے. جی اور کوئی سوچیں ذرا تھوڑا سا ذہن پہ زور لگائیں کیا ہو سکتا ہے کون سی چیز ہے جو خدا نے آپ سب کو دی ہے؟ ہم سب کو دی ہے. امیر کے پاس بھی برابر ہے غریب کے پاس بھی ہے ایک سیاستدان کے پاس بھی ہے جو کام کرتا ہے اس کے پاس بھی ہے جو نہیں بھی کرتا اس کے پاس بھی جو بیمار ہے اس کے پاس بھی جو بیمار نہیں ہے اس کے پاس بھی ہے. مطلب کسان کے پاس بھی ہے تو بادشاہ کے پاس بھی ہے. جی اور کئیوں کے پاس تو عقل نہیں ہوتی اور کیا کئی تو بیوقوف بھی تو ہوتے ہیں. جی نہیں پتا چھوٹی سی بات ہے وقت دنیا کے ہر شخص کے پاس 24 گھنٹے سب کے پاس برابر کے ہیں. 24 گھنٹے سب کے پاس برابر کے ہیں خواہ وہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو. ٹھیک ہے دولت مند ہو یا دولت مند نہ بھی ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو کسان ہو یا پادری ہو بشپ ہو یا پوپ ہو سب کو خدا نے برابر کا ایک دیا ہے اور وہ کیا ہے؟ وقت ہے. اور دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن؟ کیا آپ کے پاس دن کے 22 گھنٹے ہیں 20 گھنٹے 21 گھنٹے 25 گھنٹے بلکہ کتنے ہیں 24 گھنٹے. ٹھیک ہے ان 24 گھنٹوں کو ہر شخص جو سا ہے وہ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے اور ایک سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ ویری گڈ کتنے؟ 365 دن. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سال کا آغاز کس طریقے سے کیا تھا؟ 2022 کا آغاز کس طریقے سے کیا تھا؟ فرسٹ سے. ٹھیک ہے فرسٹ کون سے مہینے کی؟ جنوری کی فرسٹ. اور آج کون سی تاریخ ہے؟ آج پہلے سے لے کر آج کے دن تک کتنے دن بن گئے؟ کتنے؟ 365 دن. اگر آپ دیکھیں کہ ہر شخص کے پاس 365 دن ہے اور ہر شخص کے پاس دن میں 24 گھنٹے اگر آپ 24 کو ضرب دیں 365 کے ساتھ تو ہر ایک شخص کے پاس 8760 گھنٹے 8760 گھنٹوں کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ آپ پر ہے. اب ہر ایک دن جو ہے وہ نئے دن سے کیا ہے؟ افضل ہے.
ہر ایک دن نئے دن سے کیا ہے؟ افضل ہے، اچھا ہے. اور اگر ہم آج کے بعد ہم کون سے سال میں داخل ہو جائیں گے؟ 2023 میں. 2023 جون سا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2023 جون سا ہے، یہ ایک نیا دن اور نئی تاریخ کیا ہو جائے گی؟ کل سے شروع ہو جائے گی. آپ کی زندگی کے اندر کل سے لے کر اگلے سال کی 31 تک 365 موقع ہوں گے. کتنے؟ 365 موقع. اگر آپ ان 365 موقعوں میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اسی زندگی کے اندر رہ رہے ہیں جس زندگی کے اندر پہلے تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے کیلنڈر سے ہی تبدیلی ہوئی ہے، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہوئی. میرے عزیزو، آج جو میں آپ کے لیے پیغام لے کے آیا وہ نئے سال کا یہ پیغام ہے کہ ہم نے نئے سال میں کیا نئی تبدیلی اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے. کیا صرف کیلنڈر کی تاریخ کو تبدیل کرنا ہے یا اپنی زندگی کو بھی تبدیل کرنا ہے؟ کیونکہ خدا جو سے ہمیں کتنے موقع دیتا ہے؟ 365 دن کے، یعنی کہ ہر ایک دن آپ کو ایک نیا موقع ملتا ہے کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، توبہ کر لے، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 2022 کو بھی مکمل نہیں دیکھ سکے. آپ کے بہت سارے عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، بھائی ہوں گے، بہن ہوں گی، والدین ہوں گے، کچھ بھی آپ کے ہو سکتا ہے جو اس سال کو دیکھ نہیں سکتے. اگر خداوند نے آپ کو یہ مکمل سال دیا ہے اور آپ نے اس سال کو خوشی سے جو سا ہے مکمل کیا ہے، اب جب نئے سال میں داخل ہونے کو ہے تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، نہیں تو پھر یہ کیلنڈر میں سے جو سی تبدیلی ہو سکتی آپ کی زندگیوں میں سے نہیں ہو سکتی. آئے اب خداوند کے کلام میں سے دیکھیں. میرے ساتھ نکالیے گا مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا. اور پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال کہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. اس نے جواب میں سے کہا کہ اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو بعد میں کاٹ ڈالنا. میرے عزیزو، کلام مقدس میں انسان کی جو زندگی ہے وہ درخت کی طرح ہے. کلام مقدس میں کیا ہے؟ انسان کی زندگی کیا ہے؟ ایک درخت کی طرح ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے کیا کرتا ہے؟ اچھا درخت کیا لاتا ہے اور برا درخت؟ آپ سب گاؤں میں رہتے ہیں، آپ سب کھیتی باڑی کرتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گنے کا بیج اگایا، گنے کی فصل اگائی ہو اور آپ لینے جائے تو وہاں سے آلو نکل آئے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو میرے عزیزوں پھر عام زندگی میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم برے کام کریں تو ہمیں اس کا اچھا اجر ملے گا، یا ہم گناہ کریں گے تو اس کا پھل ہمیں اچھا ملے گا؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اگر ہماری زمینی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا تو ہماری روحانی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس تمثیل میں جس بات کو کہا گیا کہ درخت کیا ہے، کیا ہے؟ ایک باغبان نے کیا کیا؟ ایک کدھر درخت لگایا؟ پاکستان میں درخت لگایا. کس چیز کا درخت تھا؟ انجیر کا درخت. عزیزو، پاکستان کیا ہے؟ کلام مقدس میں پاکستان کہتے ہیں انگوروں کے باغ کو. کلام مقدس میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کسے کہتے ہیں؟ انگور کے باغ کو. ٹھیک ہے. انگور آپ سب جانتے ہیں کہ انگور کیا ہے؟ ایک اہم کیا ہے؟ پھل ہے، اور یہ تازہ پھل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے جب انگور خشک کر کے آپ اس کی کیا بنا دیتے ہیں؟ کشمش بنا دیتے ہیں، میوہ جات بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انگوروں سے کیا پیس کے بنتی ہے؟ میں بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے انگور کی بیل کو اگر آپ نے کبھی انگور کو گھر میں لگایا ہو یا اس کی کاشتکاری کی ہو تو اس کو لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لگانے کے لیے آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ گوڈی کرنی پڑے گی، کھالا کھودنا پڑے گا، اس کو کھاد دینی پڑے گی، اس کو خوراک دینی پڑے گی، پھر ہی وہ کیا دے گا آپ کو؟
آپ سب گاؤں میں رہتے ہیں, آپ مجھ سے اچھی طرح سے جانتے ہیں, آپ جو زراعت کے لوگ ہیں, جو کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں, وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر فصل کو کھاد نہیں وقت پہ ملے گی, پانی نہیں وقت پہ ملے گا, تو کسان کی کیا ہو جائے گی, محنت سب کدھر جائے گی, ضائع ہو جائے گی. سو میرے عزیزوں, اگر میری اور آپ کی زندگی میں بھی اگر پھل نہیں ہوگا تو ہمیں کس نے بنایا ہے, تو پھر ہماری زندگی کہاں پر جائے گی, ضائع ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی, ہماری زندگی بھی انگور کے درخت کی مانی جائے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, انگور کا کی درخت کون ہوں, اور جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے, بہت سا پھل لاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ نکالے گا یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 5واں باب اور پہلی 8 آیتیں پڑھیے گا. پاکستان کیا ہے, کوئی بھی پڑھ دے, اگر کسی کو مل جائے تو پڑھ دیجئے گا. یسایہ نبی کا صحیفہ 5 باب اس کی پہلی 8 آیتیں. اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کی پاکستان کی بابت گاؤں گا. میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا, اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی ٹاکیں اس میں لگائیں, اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا, اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے, لیکن اس میں جنگلی انگور لگے. اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں, میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا, اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا, اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا, اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا, اور وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا. اس میں اون کٹارے اور کانٹے اگیں گے, اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر نی نہ برسائیں. سو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے, اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے. اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی, وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سے. آمین. تھینک یو سو مچ, بیٹھ جائیے گا. سو کیا ہوا کہ کسی نے کیا کیا, اپنے محبوب کا کیا لگایا, پاکستان لگایا, اور ایک کیا تھا, زرخیز پہاڑ پر تھا. ٹھیک ہے میرے عزیزوں, کلام مقدس میں یسایہ نبی جون سا ہے, یہ پاکستان بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے. کسے کہتا ہے, بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے. اور اگر آپ کا ساتھ جو میں نے پہلے حوالہ پڑھا, اگر آپ وہ دوبارہ میرے ساتھ دیکھیں, لوکا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر, وہاں پر کیا لکھا ہے کہ کسی باغبان نے کیا کیا, پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا. کیا کیا, ایک انجیر کا. پاکستان کس چیز کا تھا, پاکستان کس چیز کا تھا, انجیر کا, انگوروں کا. کیا تھا, انگوروں. اب انگوروں کے باغ میں درخت کس کا لگ گیا, انجیر. انجیر کا لگ گیا. تھوڑی دیر سمجھے اس بات کو کہ خداوند نے وہ کام کیا جو ناممکن تھا. اس کو کہتے ہیں پیوند کرنا. کیا کرتے ہیں, پیوند کرنا. آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ بیج کوئی اور ہو, پھل کوئی اور ہو, ان کی جڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے. تو کیا کیا کہ اگر پاکستان کس چیز کا تھا, انگوروں کا پاکستان تھا, انگوروں کا باغ تھا, مگر اس میں ڈھونڈنے کیا آ گیا, انجیر کے درخت کو. انجیر کا درخت کلام مقدس میں جس چیز کی نمائندگی کرتا ہے وہ کرتا ہے غیر قوموں کی. کیا کرتا ہے, غیر قوموں کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور انسان کے ساتھ اگر آپ کلام مقدس میں سے دیکھیں, پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 7 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب انسان نے پہلی دفعہ گناہ کیا تھا تو اس کو کیا کیا, جب وہ ننگا تھا تو اس کو انجیر کے پتوں سے اس کی لنگیاں بنائیں, اس کے گناہ کو کیا کیا, ڈھانپا تھا. ٹھیک ہے, تاکہ وہ کیا رہے, بچ جائے, اور اس کا جو گناہ ہے وہ ظاہر نہ ہو. اور پہلی دفعہ خدا نے جب باغ عدن کے اندر انجیر کے درخت کا استعمال کیا, اور انسان کے کیا ہوا, گناہ کو کیا کیا تھا, ڈھانپا تھا.
ٹھیک ہے. اور انجیر کا درخت جو سا ہے وہ اس چیز کی بات کرتا ہے کہ غیر قومیں جو سی ہیں وہ بنی اسرائیل میں کیا کی گئی ہیں؟ پیوند کی گئی ہے. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھیے گا، رومیو 11 باب اس کی 18 سے 19 آیت پڑھ دی. 2 آیتیں پڑھ دیجیے گا تاکہ ہم اس چیز کو اور زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکیں. تو تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے. بس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو ایک پیوند کیا گیا. کیا کیا گیا ہے؟ پیوند کیا گیا ہے. اور تجھے کس نے سنبھالا ہے؟ کس نے سنبھالا ہے؟ جڑ نے سنبھالا ہے. تو اپنے آپ پہ کیا کر؟ فخر نہ کر، بلکہ تو کیا کر؟ تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ ایک جڑ نے پکڑا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غیر قوم جو سے لوگ ہیں جیسے میں اور آپ ہیں، جب ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں پھر ہم اس کی پاکستان کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم اس کی کھیت کا حصہ بنتے ہیں. سو ہمیں وہ کیا کرتا ہے؟ پیوند کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پیوند کرتا ہے. سو اب آپ کو سمجھ لگی پاکستان کیا ہے؟ انگوروں کا باغ کیا کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ بنی اسرائیل قوم کی. اور انگور کے باغ میں جو درخت ہے انجیر کا وہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ غیر قوموں کی. سو خداوند یسوع مسیح کے جب ابھی آپ نے جب لوکا کی انجیل میں 13 باب میں پڑھا تو وہاں پر کیا کیا؟ ایک باغبان نے کیا لگایا؟ ایک درخت لگایا. باغبان کون ہے؟ باغبان ہر وہ شخص ہے جو اپنے گلہ کی کیا کرتا ہے؟ نگہبانی کرتا ہے. جس میں پاسٹر ہو سکتے ہیں، فادرز ہو سکتے ہیں، آپ کے مذہبی رہنما ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی پاسٹر یعقوب آپ کے مذہبی رہنما ہے، تو انہوں نے کیا لگایا؟ آپ کے گرد ایک پودا لگایا. آپ کی زندگی میں کلام کیا ہے؟ ایک بیج کی طرح ہے. وہ تمثیل سنی یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ایک بیج بونے والا کہاں پہ نکلا؟ بیج بونے والا. کچھ کہاں پر گرا؟ اچھی زمین پہ، کچھ راہ کے کنارے، کچھ پتھری زمین پر، کچھ جھاڑیوں میں. اور کیا ہوا؟ کچھ 60 گنا، کوئی 30 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لے کر آیا. بھائیو اور بہنوں، کلام کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ایک بیج ہے. کلام کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ایک بیج ہے. اگر آپ نئے سال پر نیا پودا یا نئی زندگی کو نہیں آغاز کریں گے تو پھر آپ اس کا مطلب 2022 میں ہی رہ رہے ہیں، 23 میں آپ داخل نہیں ہوئے. پھر صرف کیلنڈر کے اوپر سے صفائی تبدیل ہوا ہے، آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی. آپ کی زندگی کیا ہوا؟ تبدیل نہیں ہوئی. صرف کیلنڈر یا موبائل کے اوپر سے تاریخ ہی تبدیل ہوئی ہے. 2022 سے 2023 میں آ گیا. تو جو پہلے کر رہے تھے وہی پھر ہوگا. سمجھے میری بات کو؟ دیکھیں میں نے آپ کو بڑی سادہ سی مثال دی ہے. آپ گنے کی فصل اگا کے آپ آلووں کی تو کاشتکاری نہیں کرنے لگے، یہ کریں گے. سو اسی طرح اگر آپ 2023 میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو جو نتائج، جو غربت، جو مصیبت، جو بیماریاں، جو دکھ تکلیف آپ 2022 میں سہرے وہی آپ 23 میں بھی سہتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو آپ کو تبدیل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب اس تمثیل کے اندر کیا ہوا کہ خداوند کے پاس اس سے کیا کیا؟ اس نے کیا باغبان نے کیا کی؟ اس سے ریکویسٹ کی. ایک کیا کی؟ درخواست کی. اور درخواست کیا کی؟ اس نے کہا کہ کیا کر تو اس سال اور رہنے دے. اور اس کے پاس وہ کتنی دفعہ آیا؟ 3 دفعہ. کتنی دفعہ؟ آپ کے پاس بھی پادری صاحب جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں بھائی بہن آجو ہم دعا کریں. ٹھیک ہے. آجو خداوند کی حضوری میں بیٹھے، لیکن آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور یسوع مسیح نے کتنے سال زمینی خدمت کی تھی؟ کتنے سال زمینی خدمت کی تھی انہوں نے؟ 3.5 سال تقریباً. 3 سال اور 3.5 سال کے درمیان. سو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں وہ غیر قوموں سے ایک پھل مانگنے کے لیے آیا اور وہ بے پھل ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح جب پھل مانگا اور اس پہ پھل نہ پائے تو اس میں سے کیا کر دی تھی؟ پتہ ہے آپ کو کیا کر دیا تھا؟ اس پہ لعنت کر دی تھی. ایسا نہ ہو کہ آج یسوع مسیح آپ پر آئے اور آپ کی زندگی کے اندر پھل مانگے اور اگر آپ کی زندگی کے اندر پھل نہیں ہوگے تو پھر آپ لعنتی ہوں گے. یہ میں نہیں بلکہ آپ بائبل آپ کو بتاتی ہے. آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 44 آیت پڑھیے گا. کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے. ہر درخت اپنے پھل سے کیا جاتا ہے؟ پہچانا جاتا ہے. کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑی جاتی اور نہ جھاڑ بیڑی سے انگور.
اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی اپنے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ کیونکہ کیا ہے، جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو آپ یہ دیکھیں، اگر آپ 21 متی کی انجیل اور اس کے 21 باب کی 18 اور 20 آیت دیکھیں تو یسوع مسیح کیا کر رہے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس کے کیا کیا، اگر پڑھنا چاہے تو آپ آخری والا پڑھ لیجئے گا، متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت تک۔ اور جب صبح کو اپنے شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کی سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ ہاں جی، کیا ہوا؟ یسوع مسیح کیا گئے تھے؟ اس سے پھل دیکھنے گئے، اور جب پھل نہ ملا تو یسوع نے اس پہ کیا کر دی تھی؟ اور وہ کیا پھل بے پھل رہا کہ پھل نکل آیا تھا اس پہ؟ سوکھ گیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ یسوع مسیح آ جائے اور آپ بے پھل رہ جائے اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی پھل ہی نہ ہو۔ روح کے پھل کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ محبت، اور کیا ہے؟ نیکی، صبر، تحمل، برداشت، حلیمی، ٹھیک ہے؟ یہ 9 پھل ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں۔ یہ وہ پھل ہے جو آپ کی زندگی سے نکلیں گے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ پھل نہیں ہوں گے میرے عزیزوں، تو پھر وہی ہوگا جو آپ نے اس سال برداشت کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا سال آپ کے لیے پچھلے سال سے بابرکت ہو، اور خداوند آپ کو مالی طور پہ برکت دے، آپ کو روحانی طور پہ برکت دے، اور ہر قسم کی آپ کی ضرورت کو پورا کرے، آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر کی، آپ کے سب چیزوں کو وہ ذمہ دار کو پورا کرے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کیا لائیں۔ اور اگر آپ کے زندگی کے اندر ابھی بھی اونگ ہے، کٹارے ہیں، پتھریلی زمین ہے، اور اگر آپ نے اپنے دل کی زمین کو نرم نہیں کیا، تو پھر عزیزو آپ کی زندگی کے اندر بھی پھل نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے پھل لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ نے ارد گرد کیا کھولے؟ تھالا کھولے، پانی ڈالے، کھاد ڈالے، تھالا کھولے۔